یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ذی حمد و ثناء، امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی، مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر مولا کریم ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے، اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو ساریاں نو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا وہ پچھلے جمعے دے موضوع دا ہی دوسرا حصہ ہے۔ عنوان دا نام ہے مسائل موت و جنازہ۔ دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر مولا کریم حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، موت ہر انسان دے نال ہے، کوئی بھی جاندار ہے اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندن مگر شکاری کرے تیاری اتبار چرندیاں ہرنا، جو چڑھیا اس اوڑک ڈینا، جو جمیا اس مرنا۔ تو مسلمان دا یہ فرض ہے کہ موت و حیات دے مسائل نو سکھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت و قانون دے مطابق زندگی گزارے اور اللہ اور اس دے رسول دی رضا حاصل کرے۔ موت تو فرار کسی صورت بھی ممکن نہیں، کوئی ہیلا بہانہ تدبیر بندے نو موت تو نہیں بچا سکتی۔ جدو وقت آ جاوے جو مرضی کرتے رہو، آخر اس جہان نو چھڑنا پہندا ہے۔ اس سے گل نو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس دی سورہ جمعہ 28ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العالمین فرماندا قل اے محبوب انہوں فرما دیو، دس دیو انہوں اہل کتاب جتنے بھی ہیں
یا جو اڈی امت نہ سارے انہوں دس دیو قل ان الموت اللذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اللہ رب العالمین فرماندہ ہے محبوب انہوں فرما دیو کہ جس موت تساں بج دیو فرار نس دیو جناب کسے ہلے بہانے نال اساں اس موت تو بچ جائیے، میرا رب فرماندہ ہے دے تو بچنا ناممکن ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک نہ ایک دن تواڈی یہ دنال ملاقات ضرور ہونی، یہ دنال ملنا ہے تسا تواڈی ملاقات ہونی ہے کہ رب کائنات فرماندہ ہے ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تسا لوٹائے جاؤ گے او دے ول جیڑا سارا کچھ جاننا لے، چھپیا بھی جاندہ ہے ظاہر بھی جاندہ ہے، اپنی گل مالک پیا کردہ ہے تسا میری بارگاہ ول لوٹائے جاؤ گے، ادھر آؤ گے ایک نہ ایک دن میری بارگاہ وچ تسا پیش ہونا ہے تے میری شان میں ہر چھپیا بھی جاننا ہر ظاہر بھی جاننا ہر شے تو باخبر الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون، پس انہوں آگاہ کر تو انہوں آگاہ کرے گا جدو تسا مالک دی بارگاہ وچ لوٹائے جاؤ گے، پھر رب تو انہوں آگاہ کر دے گا خبردار کر دے گا کیڑی گل تو آڈے عملان تو جڑے تسا دنیا وچ کر دے آئے ہو، باہمیں کوئی ظاہر ہے باہمیں چھوپ کے کردہ ہے، مالک دستا پہ جدو تسا میری بارگاہ وچ لوٹائے جانا نا تو میں تو انہوں آگاہ کراں گا جڑے عمل تسا دنیا تے کر کے آئے ہو۔ تو سجنوں موت تو فرار ممکن ہے ہی نہیں، قرآن مقدس دے آیت تو بعد اس سے گل دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مجمع الزوائد دے اندر امام حیثمی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ بندہ کچھ کر لوے موت تو نہیں بچ سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ ظاہری اون تو سارے زمانہ ہی میرے نبی دن قیامت تک ظاہری زمانہ آپ دا، اس دے وچ دو میاں بیوی سن اپائج چل نہیں سکتے سن، ہن ظاہری بات ہے جڑا بندہ محتاج ہوندہ ہے انہوں خدمتگار دی ضرورت تو ہوندی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان دن دو میاں بیوی سن اپائج سن لنگڑے سن چل نہیں سکتے سن، انہاں دا ایک بیٹا وے جڑا انہاں دی دن رات خدمت کردہ ہوندہ سی، اپنے والدین دی محتاجی دے عالم اندر خدمت کردہ ہے، انہاں دے کپڑے بدل دو، بیت الخلا وغیرہ لے جانا، روٹی پکا کے انہاں دے کے رکھنی، انہاں دی خدمت کرنی۔ ایک دن دو چار دن وہ نظر نہ آیا میرے پاک نبی نے انہاں دے اس بچے دے بارے پوچھے عرض کیتی کہ سونیا او تے بیٹا انہاں دا فوت ہو گیا ہے، میرے پاک نبی فرمایا اگر موت کسے نو کسے دی وجہ تو چھڑ دی انہاں دے پتر نو اس ماں پیو دی وجہ تو چھڑ دین دی۔ گل سمجھ آئی؟ انہاں دی کتنی انہاں نو ضرورت سی، ایک انہاں دا سہارا سی، وہ بھی فوت ہو گیا۔ میرے نبی فرمایا اگر کسے دی وجہ تو موت کسے نو چھڑ دین دی نا تے اے زیادہ حقدار سن، کیونکہ انہاں دا سہارا ہوا جدوں انہوں نہیں چھڑیا پتہ چلیا موت نہ کسے نو کسے دی وجہ تو چھڑ دی، جدوں آ جانی ہے ادوں جانا پینا۔ صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں۔ تو عزیزان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث
مجمع الزوائد دے اندر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کر دن میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا بندہ موت تو نسد ہے او دی مثال اس لومڑی مانگے جڑی زمین نو تلاش کر دیاں دوڑ دی راندی ہے جدو ساہ پھول جاندہ ہے تھک جاندی ہے اپنی بل دے اندر داخل ہوندی ہے جدو بل دے اندر داخل ہوندی ہے او کو زمین آکھ دیئے میرا قرضہ دے وہ پھر نکل کے دوڑن لگ جاندی ہے تیز دوڑ دیئے حتیٰ کہ دوڑ دی وہ دی گردن ٹوٹ جاندی ہے وہ مر جاندی ہے ساری زمین دوڑے موت تو پھر بھی نہیں بچ سکتا تو عزیزان گرامی موت ہر بندے دے نال ہے انہیں آنا ہے تو ہون آپ مسائل شروع کریے جڑے مسلمان دے حوالے نال ہیں غسل دینا کفن دینا غسل جڑا ہے نا میت نو اپنا قریبی عزیز دے وے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریبی دے ذمے کیوں لایا ہے کیونکہ جدو اپنا خون ہوندہ ہے نا وہ جدو میت نو نہلائے گا تے ہاتھ نرم لائے گا ہاتھ تے میت جدو دعا نہلائے گا ظاہری بات ہے انہیں ہاتھ سخت لانا ہے اپنے مزاج دے مطابق تے میت نو سخت ہاتھ لگن دی بھی تکلیف ہوندی میں پچھلے جمعے حدیث پاک بیان کیتی سی نبی پاک نے فرمایا مردے دی ہڈی توڑنی ایویں جویں جیندے بندے دی توڑنی کہ مطلب جویں زندہ بندے نو ہڈی ٹوٹے تے درد ہوندا ہے تکلیف ہوندی اگر مردے دی توڑ سو انہوں بھی بولو انہوں بھی تکلیف ہو سی نبی فرمایا جویں جیندے دی مردے دی توڑنی جیندے دی ہے ایویں ہی مردے دی ہے ہن ایتھوں ایک تا یہ پتہ چلیا کہ مردے نو تکلیف دا احساس ہوندا ہے تکلیف دا احساس ہوندا ہے دوسرا یہ پتہ چلیا جڑے پاک ساڈے پاک نبی دی شریعت مردے نو مسلمان مومن نو سخت ہاتھ لاون دی اجازت نہیں دیندی او ہسپتالاں وچ پوسٹ مارٹم کرن دی اجازت دیسی افسوس اسلامی شریعت میں پوسٹ مارٹم لعنت ہے حرام ہے ایک تو اگے ظلمن قتل ہو گیا اتو دی شکل بگاڑ دیتی جس میں سوئے مار دے رہے ان وادن مسئلہ کرنا میت نو یہ لانتی لوگوں کا کام ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور ساڑھے ملک کیوں ہوندہ ہے کیونکہ ایسا کتے بن گیا انگریز دے جے محمد دے غلام ہوندے تے میت نو ساتھ طاقت نہ لاؤندے وہ سوئے کتوں مار دے انگریز دے کتے کام کر دیں مومن بولو 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 یہ دے وچ تین ظلم ہیں ایک تا میت دی شکل بگاڑنی دل کٹ لینا او دی اندرہ کٹ لینیاں پھر سومیاں نال سینا ایک تا ظلم ہے دوسرا او دے جسم اور شکل نو بگاڑنا ہے اے دی اسلام اجازت مسئلہ کرنا میرا نبی آدھا کافر بھی اگر مر جاوے نا انہوں بھی مسئلہ نہیں کرنا شکل جسم نو نہیں بگاڑنا تیسرا جڑا پوسٹ مارٹم ہے نا اے مسلمان نہیں کر دے اے بھی ذہن چ رکھ کون کردا ہے ہاں چوڑے دا ہاتھ مومن دی میت نو یہ ظلم نہیں ہے بولو ظلم ہے کیوں ہو رہا ہے ساڈے ملک کیوں اس وجہ تو کہ اساں مصطفیٰ دے غلام نہیں رہے اساں رہے انگریز دے مینوں سمجھ نہیں آندی مولوی نو ختم اتے تے فتوی یاد آ جاندا بدعت دا کدی یہ دے اتے بھی بولیا ہے بولیا کدی مولوی آج تک سنیا نے کو پوسٹ مارٹم دے خلاف بولے ہوئے کیوں نہیں بول دے ایڈا لترے پتہ اگلے کانڈ چ مارن گے کرونا آیا سی نا کرونا تو ایک مولوی چنگا جناب کٹے طرح پلے ہویا او دا میں آپ سنیا انٹرنیٹ تے او ان جمعے تے بندیاں نو کہہ رہے آئے سب جمعے کے بعد مجھ سے مل کر جانا ہے ہم گلے لگیں گے میں دیکھتا ہوں کون سا کرونا ہے شامی پولیس آئی ہے وہ بزرگوں نو لے گئی ہے رات اتھے رکھیا دوئے دن آ کے آدھا کہ مینوں نہ سمجھایا بھی یہ وچ بچنا چاہیے شریعت گئی
لتر ویکھ کے او جڑا مولوی اس سے پارٹی دا ہی جڑے آدن ختم حرام ہے، ختم اتے فتوہ یاد ہے، نبی اتے صلاۃ و سلام کیوں پڑھیا جا رہا ہے، اے دے اتے فتوہ یاد ہے، تے جڑا مومن دی میت نو سوے وگا مار کے وگاڑ دیتا جاندہ ہے، ملہ تینوں اتھے غیرت کیوں نہ آئی؟ پتہ چلیا تو دین رکھو ہے اپنی مرضی دا، تے اپنی مرضی دا دین منافق رکھ دن، مومن اول تو آخر تک سارا دین بیان کرتا ہے، بھامیں اپنے خلاف ہوئے بھامیں کسے دے خلاف ہوئے۔ اساں تک کرونا نو نہیں منیا، اج تک نہیں منیا، میں تا باہر لے شہرہ میں بھی دی دھوڑ پٹی ہے، آئیڑا چھکو چاڑ دینا، میں اتھے فیصل آباد جیسے شہر چاہ کے میں کہ ساڑھے پنڈا میں جو کٹا مٹی کھاویا سے انہوں چاڑنے ہیں، نہیں سمجھ آئے جی، تے تسا چاڑی و دیو بندیاں نو، میرے جو نبی فرمایا ہے کہ کسے نو بیماری کسے تو نہیں لگ دی، بخاری دی حدیث ہے، کہ دیئے ایک اوٹھ نو خارش ہوئی، حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ لے آندہ، انہاں کسے آکھیا جی اینو فلانے اٹھ تو ہوئی، میرے پاک نبی فرمایا اینو تو ہوگی او دے تو تے اونو کے دے تو، یہ میں ٹورو اگا، پتہ چلیا کسے نو کسے تو بیماری او دو ہی لگ دی ہے جو رب حکم دے میں، بیماری بھی او دے حکم نال شفا بھی، لیکن کیا کریے غلام جو بن گئے، ذہنی غلام، حفیظ جلندری مرحوم رحمت اللہ علیہ، جدہ قومی ترانہ پڑھیا جاندہ ہے نا سکولہ وچ، اب قومی ترانہ جو لگے تھے لٹرین وچ بھی ماسٹر صاحب بیٹھے ہوں تے کھلو رہن دن، قومی ترانے دا ادب ہے، اس ملک قرآن دا ادب نہیں، قرآن دا ادب نہیں، قومی ترانے دا ہے، حضور دے فرمان دا ادب نہیں، قومی ترانے دا ہے، او حفیظ جلندری او دا صرف تسا قومی ترانہ سنے ہیں، او دی ایڈی کتاب ہے شاہنامہ اسلام جڑا انہیں حضور دی پوری سیرت نو شعرہ میں لکھیا ہے، او شاہنامہ اسلام میں فرماندن غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے، غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے، پہن کر توق لعنت کا خوشی سے پھول جاتا ہے۔ اقبال آدھا ہے چونکہ قوم حفیظ جلندری آدھا قوم بن گئی ذہنی غلام، کہ دی انگریز دی، کہ دی انگریز دی، تو ہون آدھا ہے انہوں لتر بھی پمدے پہن، تو چونکہ بن جو غلام گئن ہون انہوں عزت دا معنی نہیں پتا، عزت آدھے کے نوین، ذہنی غلام بندہ عزت نہیں سمجھ سکتا، آدھا غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے، پہن کر توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت دا، تو موڑ بھی خوشی نہ لے ایتھے ہویا کھڑا ہے۔ انگریز کی غلامی نے اس امت کو برباد کر دیا۔ تو عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میت نو سخت ہاتھ لامن دی بھی اجازت نہیں دیتی، تاں کر کے فرمایا وے جناب میت نو غسل میرے نبی دی شریعت دے فقہا نے لکھیا ہے، باپ اگر مرے بیٹا زندہ ہوئے تے غسل بیٹا دے وے، غسل بولو اساں سمجھو ہے کون دے وے؟ نہیں اساں کے نوانے اساں کے دے فار سمجھو ہے یا مولوی تے یا کمی تے، لیکن دینا کیا نہیں سی؟ ہاں جی ان اس اولاد دا فائدہ کی جڑے مرے تو بعد غسل ہی نہ دے سکے، فائدہ ہے کو دا جے دی خاطر ساری زندگی کما کے نہ حرام ویکھیا نہ حلال ویکھیا نہ جائز ویکھیا نہ ناجائز ویکھیا، تو جدو ابے اور دنیا تو گئن میں سن 2015 دی گل اخبار تے خبر پڑھی سی کہ گریجویٹ سن پتر امریکہ لندن چو آئے بابا مریا، تے انہوں نے نہ سورت قرآن تا ہوں ہی نہیں سی کیونکہ رہ جو انگریزہ میں ساری زندگی، تے مولوی لبا کوئی نہ انہوں نے ٹیپ اتے سورت یاسین پڑھ کے تے ابے نو ثواب پہنچایا ہے۔ ایو جی اولاد نو کرنا کی ناراض تا نہیں ہوئے؟ ایو جی اولاد نو کی کرنا جیڑی ابے دے مگرو دعا آئی بلکہ تواڈے واسطے انہاں آسانی ہے، او ابے پتر نو اگے نہیں ہوندی تو مولوی ہو جائے آگے نو آدن منگنی حرام ہے، چوڑ چھٹی اگے پتر نو تو ہوندی نہیں سی، تو مولوی ہو جائے انہوں نے کہا جڑا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ
درود بس جان چھٹی گیا جی اپنی آپ پہ بھگتے او پترا کیا چلو شکر ہے مڑ اے پاسا صحیح ہے سننی تا منٹ بعد دعا ہی منگائی کھلوتے ہیں او تاں کر کے بندے آسان نہیں لبدے تو پھر اے بائی پاس لیندن تے آؤ گئے عزیزان گرامی میت نو غسل دینا یہ دا حق ہے پچھلے تے بیٹا نہیں دے سکتا کو قریبی رشتہ دار دے وے بھائی دے وے جو سارے ہی ماشاءاللہ ہون پھر مولوی دے وے اسی طرح جنازہ بنان دا حق بھی سب تو پہلے بیٹے دا ہے اگر پتر دین نو جاندا ہے شریعت نو سمجھدا ہے باپ دا جنازہ بیٹا پڑھاوے جو نہیں تے پھر حاکم اسلام پڑھاوے وہ تو بسم اللہ کر کے ہے ہی نہیں ہن تو انگریز دے حاکم ہیں اس تو بعد محلے دا گاؤں دا پنڈ دا امام مسجد تے خطیب یہ دا تیسرے نمبر تے حق ہوندا ہے عزیزان گرامی کفن سفید کپڑیاں وچ دینا میرے پاک نبی نے فرمایا میرے امتیوں سفید کپڑا پایا کرو کیونکہ تواڈے مردیاں نو کفن بھی سفید دتا جاندا وے سفید کپڑا پایا کرو امام الانبیاء نے سفید کپڑے نو پسند زیادہ کیتا ہے وہ پا جو بھی سکتے ہو لیکن سفید نو پسند زیادہ کیتا گیا ہے قبر دی لہد وچ اتارنا ہن غسل دی گل پیا کردا سا اگر خامند مرے انہوں بیوی غسل دے سکتی ہے کی بیوی غسل دے سکتی ہے لیکن اگر خامند مرے تو بیوی دے سکتی ہے جی بیوی مرے خامند بولو نہیں دے سکتا لیکن کئی مولوی بیچارے ہیں نہیں کوئی نہیں حرج دے لینا چاہیے انہوں ایک حدیث سنوں دیں کیونکہ اساں ڈنڈی نہیں مارنی اساں گل پوری کریں لکاؤن سانو لکاؤن دا فائدہ کی ساڈے فقہاء احناف نے لکھیا ہے کہ بیوی دی چکے 4 مہینے تے 10 دن عدت خامد فوت ہوئے 4 مہینے 10 دن بیوی عدت گزار دیئے کسے نال نکاح کر سکتی نہیں 4 مہینے 10 دن او دا رشتہ قائم رہندا ہے جدو عدت پوری ہوندی ہے پھر انہوں اجازت ہے اگلا نکاح کرن دی تے خامند دا تا قائم رہندا ہے لیکن اگر بیوی مرے خامند باہیں گھنٹے بعد نکاح کر لوے کوئی روک نہیں کیوں ہون اے دا رشتہ فوراً ٹوٹ گیا ہے ہون فقہاء فرماندے نے چہرہ تا ویکھ سکتا ہے جنازے نو کندھا بھی دے سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لا سکتا چونکہ اے دا رشتہ ٹوٹ گیا او آدن جی مولا علی سرکار نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نو غسل دیتا سی کی کیتا سی ہن ویکھو جی مولا علی جو اپنی بیوی نو دیتا ہے مڑے تو پتہ لگ گیا بھی خامند اپنی بیوی نو ہن جواب دے ماں جواب بھی ایسا دے ماں مولوی پھس جاوے تے نکل نہ سکے ساری زندگی جدو مولا ایتھے روایتیں دو ایک روایت ہے حضرت مولا علی نے سیدہ خاتون جنت نو غسل دیتا ہے دوسری روایت ہے سیدنا ابو بکر صدیق دی بیوی حضرت اسما بنت امیس نے دیتا ہے روایتیں ہو گئیاں 2 ہن علماء فقہاء نے انہوں تطبیق کی میں دیتا او فرماندے نے غسل دینا لی تے اسما بنت امیس سی مولا علی نال معاونت کر دے رہے نے تا کر کے مجازی طور دے
مولا علی والغسل منسوب کر دیتا گیا. ایک جواب ہے. دوسرا جواب میرے ہاتھ اندر فتاوی شامی رحمت اللہ, فتاوی شامی ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ دی یہ وچ موجود ہے. جدوں مولا علی نے سیدہ خاتون جنت نو غسل دیتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہے, انہاں اعتراض کر دیتا ہے علی تو اپنی بیوی نو غسل کیوں دیتا ہے؟ صحابی دا اعتراض کرنا دسدا پیاوے, اگر جائز ہوندہ صحابی علی تے اعتراض کیوں کردا؟ صحابی دا اعتراض کرنا اے دسدا پیا ہے, اگر یہ جائز ہوندہ تے صحابی دا مولا علی تے اعتراض بندا نہیں سی. ہن علی پاک نے اس اعتراض دا پھر جواب دیتا ہے. جدو عبداللہ ابن مسعود نے اعتراض کیتا ہے, حضرت مولا علی نے فرمایا میرے واسطے جائز ہے. کیوں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا علی فاطمہ تیری دنیا وچ بھی بیوی ہے, آخرت وچ بھی بیوی ہے. علی پاک نے جواب دیتا ہے کہ تواڈے واسطے نہیں میرے واسطے جائز ہے. کیوں؟ حدیث سنا کو نہ خصوصیت دس چھوڑی. خصوصیت جدو آ جاوے کسے عمل دی پھر او دے واسطے جائز ہے, دوے واسطے او پھر عامی عوام واسطے دلیل نہیں بن سکتی. پتہ چلیا مذہب سچا اہل سنت دئی یہ دے وچ بیوی نو خامند غسل نہیں دے سو. ہن جڑا اے حدیث تواڈے سامنے سناوے جواب دے لے سو, جے نہ دے سکو تو میں پھر بیٹھا ہی ہوں, کیونکہ ساڑھے ساتھ بندے آدھیں مولوی صاحب مڑ آپ پی چاہ نہیں سمجھ آئی. تو عزیزان گرامی کفن جناب جدو پہمانا آنا ہے, بندے آدھیں جی عہد نامہ نہ لکھو کفن دے سینے تے, کوئی آیت عہد نامہ وغیرہ نہ لکھو. لیکن فتاوی شامی دے اندر فقہا فرماؤندے نے اگر ہو سکے تے کفنی دے یا میت دی پیشانی دے او دے کفن دے اتے عہد نامہ لکھ دیو, کیونکہ امید دی برکت نال اللہ دی بخشش فرما دے گا. اے دی برکت نال اللہ تعالیٰ دی بخشش فرما دے سی. اور یہ انہوں نے ایک مسئلہ اور بھی بیان کیتا ہے کہ میت دی پیشانی یا اس دے امامہ یا اس دے کفن دے اتے عہد نامہ لکھ دینا, یعنی یا پیشانی تے یا کفن تے اے ناف تو اتے یا او دا امامہ, کیونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ عالم دین یا مشائخ نیک بندہ کامل انہوں جدو دفن کرو تو دے سر تے امامہ رکھنا مستحب ہے. کہ یہ تے جڑا جینے ٹوپی نہ لوے ان دے واسطے کچھ اور رکھنا فرض ہے. عزیزان گرامی ہن ایتھے جناب اگلی گل کرن لگا جنازے دے اتے. جدوں جنازہ پڑھنا ہے او دے واسطے شرط میت سامنے ہوئے, میت سامنے ہوئے. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں, لیکن کئی پڑھ دیں. اسا سنی نہیں پڑھ دے, لیکن کئی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں اور بڑا زور دیں. تو سا ٹی ویاں تے بھی خبریں سنی ہو سن, بے نظیر دے کئی پڑھے سن, کئی مولویاں پڑھے سی. او جڑے ملوٹے فتوے دیں دے سن نا, عورت کا حکمرانی میں آنا حرام, بولو حرام ہے. جدوں مریے تے مڑ قاضی رنگے بھی کئی میں ویکھن اللہ اکبر, میت ہے ہی کوئی نہ تے مگرو جناب جنازے شروع ہے. غائبانہ نماز جنازہ دو وجہ تو پڑھ دیں, اے دین دی وجہ تو نہیں پڑھ دیں, اے ذہن سے رکھے جائے. یا تجارت وچ فائدہ ہوئے یا سیاست وچ فائدہ ہوئے, یہ دو وجہ تو. تاں کر کے کدی کسی غریب دا مولوی جنازہ پڑھیا غائبانہ؟ بولو. اچھا غریب دا تو کدی نہیں پڑھیا, تے امیر جدو مرے
وہ تو غیبانہ جنازے بھی جائز تو جناب پڑھنے بھی جائز. میت کراچی ہے, مولوی مینار پاکستان لاہور جنازہ نیتی کھڑا ہے. ہوں ایتھے بھی وہ دلیل دین دین کی دین دین اساں گل لکاؤنی نہیں. دلیل کی دین دین ملک حبشہ دا بادشاہ نجاشی جدو فوت ہویا ہے, میرے پاک نبی نے فرمایا تواڈا بھائی نجاشی فوت ہو گیا, اٹھو او دی نماز جنازہ پڑھیے, او دی نماز جنازہ پڑھیے. ہون صحابہ کرام فرماؤندے ہیں اساں حضور دے مگر ساں, آپ نے سامنے کھڑے ہو گئے, صحابہ نے صفاں سیدھیاں کیتیاں تے انہاں دا جنازہ پڑھیا گیا ہے. ہن وہ آدھیں جی ویکھو میت تسی حبشے, نبی پاک سرکار نے پڑھیا ہے مدینہ شریف وچ جنازہ, تے لہذا غیبانہ نماز جنازہ جائز ہے. میں کہا مولوی جی وہ غیبانہ تیرے میرے واسطے, نبی واسطے تے غیبانہ ہے ہی نہیں. بولو نبی واسطے غیبانہ ہے ہی نہیں. ہوں یہ دلیل دے ماں ابن حبان حدیث دی کتاب ہے, یہ دے وچ انہاں پر صحابہ نو پوچھنے ابھی وہ جنازہ غیبانہ سی یا نہیں سی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین ایک حسین ہے ایک حسین ہے سواد آلہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں اللہ دے رسول نے سانو اطلاع دیتی کہ تواڈا بھائی نجاشی انتقال کر گیا, اٹھو دی نماز جنازہ ادا کریے. پاک نبی کھڑے ہوئے, اسی حضور دے پیچھے صفاں بنائیاں نے, آپ نے 4 تکبیراں آکھیاں. لوکاں نو انج پیا لگدا سی جویں نجاشی دی منجی ساڈے سامنے آ گئی ہے. نجاشی دی منجی سامنے آ گئی ہے. میں کہا مولوی جی بخاری تو باہر بھی نکلو, حدیثاں پڑھو, تیرے میرے واسطے غیب ہے, سانو تو نہیں لبدا, دیوار دے پچھو کیے تے نبی پاک واسطے تے اللہ زمین سمیٹ دیتی ہے. تے نجاشی دی منجی سامنے آ گئی جدو حضور واسطے. اے سی نبی پاک دی خصوصیت کہ دی سی حضور علیہ السلام دی خصوصیت, جی میں سانو حکم ہے صرف 4 بیویاں یکدم رکھن دا. کنیاں؟ لیکن او دے وچ بھی شرط ہے. سویرے دمی کو کڑکائی کھلا ہوئے تو جلوس میرے خلاف ہو گئے. او دے واسطے بھی شرط ہے. کیڑی؟ اے دیلو عدل کرو 4 وچ. تے فرمایا جی عدل نہیں نہ کر سکتے ہو مڑ ایک تے گزارا کرو. ہن ساڈے واسطے قید ہے اساں 4تھی تو 5ویں رکھاں گے تے دائرہ اسلام تو خارج. نبی دی کنیاں سن؟ مختلف روایتاں 9 11 13 11 تے اتفاق ہے. نبی واسطے تے نکاح دی قید ہی نہیں, تیرے میرے واسطے قید ہے. میں کہ مولوی جی جویں اے مسئلہ نبی دی خصوصیت ہے نا, ایویں غیبانہ جنازہ پڑھنا بھی مصطفیٰ دی خصوصیت ہے. وہ ہر کسی واسطے جائز نہیں. نالے حضرت ہن دو بھی حد دلیل ہوئے دن آئے مجموع زوائد دے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 3 دلیلہ چکے ہو دن کہ حضور علیہ السلام نے ایک تا نجاشی دا جنازہ پڑھیا, او دا میں جواب دے دیتا ہے. او دے وچ بعض فقہاء نے علماء شارحین نے بھی ایک حکمت لکھی ہے کہ حبشی دا جنازہ اس واسطے پڑھیا سی کہ او دا اسلام ظاہر نہیں سی, نبی پاک جان دے سن اے مومن نے. تے چونکہ لوگ انہوں کی اتھے چونکہ عیسائیاں دا ملک سی اتھے او دا پڑھیا نہیں گیا تے ہے سی او مومن, حضور نے تاں اتھے پڑھیا ہے. ایک اے بھی جواب فقہاء دن. دوسرا او دے اسلام نو نبی پاک نے ظاہر کیتا ہے جنازہ پڑھ کے کہ اے بندہ عیسائی نہیں سی مومن. دووی دلیل دن جی معاویہ بن معاویہ ایک صحابی سن. ویسے اے حدیث جتنے ترک ہیں ضعیف ہے, جتنے بھی یہ ترک ہیں یہ ہر طریقے نال ضعیف ہے. لیکن اگر یہ متعدد ترک دے نال کوئی انہوں صحیح تک لے بھی جاوے حسن تک, تو پھر بھی اگر اس حدیث نو بھی دلیل بناؤ نا تو موقف ساڈا ہی سچا ہوتا ہے. ہن سناواں کیویں ہوندا ہے. وہ آدھے جی معاویہ بن معاویہ دا جنازہ
حضور نے غائبانہ پڑھیا ہے. میں کیا قبلہ نبی پاک سرکار دے صحابہ دے امت دے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی شہید ہوئے. پوری دنیا ادھی دنیا تو اس وقت اسلام پھیل چکیا سی. کدی کسی مصر والے لبنان والے یمن والے انہاں پڑھیا جنازہ؟ ایک روایت دکھاؤ. کئی تابعی حضرت ابو بکر صدیق کے دور باہر جا کے جنگاں شہید ہوئے. صدیق اکبر نے مدینہ چ پڑھایا ہوئے غائبانہ نماز. ایک روایت لے آؤ. پتہ چلیا وہ خصوصیت صرف مصطفیٰ دی سی. اگر جناب دلیل بنائی جاوے تو ہن میں روایت پوری پڑھ دینا پھر گل وہ ساڈی ثابت ہو جانی ہے. مجموع زوائد دے اندر حضرت امام اشمی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو لے آندا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے شرکت واسطے گئے ہوئے سن. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ دی خدمت حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کی تھی آپ دا جناب معاویہ بن معاویہ دے مزنی دے جنازے میں دلچسپی رکھ دے. حضور نے فرمایا جی ہاں. حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ دے ذریعے اس طرح اشارہ کیتا سارے پہاڑ ٹیلے ہٹ گئے. پاک نبی تشریف لے آئے. آپ نے معاویہ بن معاویہ دی نماز جنازہ ادا کی تھی. ساریاں رکاوٹاں ہٹ گئیاں. معاویہ دی منجی سامنے آ گئی. گال تا پھر وہ ساڑی آ گئی. یہ خصوصیت صرف پاک نبی دی سی کیونکہ نبی واسطے کوئی شے غیب نہیں. حضور فرماندے ہیں اللہ نے ساری زمین میرے واسطے سمیٹ دیتی. جدو ان واسطے سمٹی ہوئی ہے تینوں میں نو دیوار دے پچھو پتہ نہیں لگدا. نبی پاک واسطے تو ساری زمین سمیٹ دیتی گئی ہے. حضور تے پوری کائنات نو انج پہ ویدن جی میں تلی اتے رائی دا دانا ویکھیا جاتا. تو پتہ چلیا غائبانہ تیرے میرے واسطے حضور واسطے غائبانہ نہیں ہے. انہاں دے سامنے سی. لہذا آج دے نبی پاک تو بعد 4 خلفائے راشد 5 خلفائے راشدین امام حسن تک 1000 سال امت مسلمہ دی حکومت رہی ہے. ایک روایت لے آؤ کسے امام کسے فقیہ کسے صحابی کسے تابعی یا خلفائے راشدین وچوں کسے نے کسے دا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیا ہووے. تو میں کہا مولوی جی جدو انہاں نہیں نہ پڑھیا تے سمجھ لا اے صرف نبی پاک ہی پڑھ سکتے سن. امتی دی ضرورت ہی نہیں. اگلی گل جناب مسجد دے اندر جنازہ پڑھنے دے حوالے نال ہن ایتھے بھی روایتاں ہیں 2. ایک روایت ہے کہ مسجد جنازہ جائز ہے. حضور نے ایک صحابی دا پڑھیا سی. ایک روایت ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جن نے نماز جنازہ مسجد پڑھیا ہے او دی نماز ہوئی نہیں. اچھا مزے دی گل ہے کہ کتاب بھی ایک ہی ہے جہدے وچ 2 روایتاں تے کھلیاں بھی ہیٹھ اُتے ہیں. اساں لکائی نہیں سنا دیتی. جڑے دوے بیلی ہیں نا انہاں صرف اتلی تے ہاتھ چا رکھنا ہے. اے ویکھ حضور پڑھیا نہیں سی. اب بندے نو گمراہ جو کرنا ہے. ہن ابن ماجہ شریف ہے ایو روایت ابو داؤد شریف وچ بھی ہے تھلے اتے کھڑی ہیں. دوویں میں سنا دینا. حضرت صالح بن اجلان حضرت عبادہ بن عبداللہ بن زبیر تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت نقل کر دیں. آپ نے فرمایا اللہ دی قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی. ابن ماجہ نے کہا حضرت عائشہ کی یہ حدیث قوی ہے. اتلی روایت حضرت ابن ابی زید حضرت صالح سے جو امہ کے غلام تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی من صلی علی جنازتی فی المسجد فلیس لہ شیئن جائیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھیے او دے واسطے کچھ بھی نہیں. انہوں کوئی ثواب نہیں ملنا. ان روایتاں 2 میں آ گئی ہیں. ایک کے چے بولو تو 2 ہی اچھے لے مولوی نو آکھے دی تطبیق دیو کیڑی نو مننا ہے. پڑھن والی نو مننا ہے یا نہ پڑھن والی نو. ایتھے پھر کام امام ہی ہوندے. ہن ایک سی جائز ایک سی
ناجائز. ہن امامہ نے فتویٰ کی دیتا؟ انہاں انہاں دونوں حدیثاں نو تطبیق دیتی. فرمایا جڑا جنازہ پڑھیا گیا سی نا مسجد وچ او کسے مجبوری دی وجہ تو کسے یعنی ہن بارش اتنی پہ جاوے عیدگاہ دے وچ پانی کھڑا ہے کھلو نہیں سکدے او ہے مجبوری یا گلی بازار چوک وچ نہیں کھڑے ہو سکدے مجبوری ہے اودوں جنازہ مسجد وچ جائز ہے تے جدوں مجبوری نہیں اودوں جائز نہیں. تاں کر کے فقہاء نے پھر اے حرام ہون دا فتویٰ تا نہ دیتا کیونکہ پچھو دلیل آئی کھڑی سی. انہاں آکھیا اے ہے مکروہ مسجد وچ نماز جنازہ مکروہ ہے. جدو فقہاء کلا مکروہ بولن تے تو مکروہ ہے تحریمی مراد ہوندا ہے حرام دے لگ بھگ. فتاوی شامی قاضی خان عالمگیری انہاں ساریاں دے وچ فتویٰ موجود ہے کہ میت مسجد تو باہر ہوئے امام مسجد تو باہر ہوئے ادھے بندے مسجد تو باہر ہون تے باقی بندے مسجد چومن. فرمایا جڑے باہر ہیں نواندی ہوگی جڑے مسجد تے کھلوتے نو ویلے کئی بندے آتے ہیں چلو میت باہر رکھ لو ادھے بندے ادھر ہو جو ادھے ادھر ہو جو اے بھی جائز. میت مسجد تو ویسے ہی نہیں وہ تب سارے نہ گیا. اس ہونے ایسا چلنا ہے دوواں حدیثاں نو لے کے جتھے پڑھیا گیا ہے او با امر مجبوری سی تے جدو مجبوری آ جاوے نا سجنا ادو نجائز بھی جائز ہو جاندہ ہے. بندہ بھکھا مردہ پیا حلال شے کوئی نہیں جان نکنا نہ لیے کول خنزیر دا گوشت پیا شریعت آدھی ہے انہاں کھالا جنہیں تیری جان بچ جاوے. ہن حرام بھی ہوتے جائز ہو گیا ہے با امرے اینا جناب جڑی گال مجبوری چوندی ہے نا وہ بھی ہر عام حالات تے بھی فٹ کر دیں دیں کیونکہ بیچارے اہل زواہر ظاہری حدیث پڑھی مانا مطلب سمجھیا نا اگا پیچھا ویکھیا نا تے اوہ میں جناب فتوہ جاڑ دیتا آپ تا گمراہ ہے ہی سن نال 100 گھراں دا اور بیڑا کرک کیتا. جدو سارے دلائل نو مد نظر رکھو گے پھر جڑا فتوہ وہی چلنا ہے جڑا امام اعظم ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر امامہ دے چھوڑے ہیں. تو امام جڑے نا وہ سارے دلائل نو مد نظر رکھ دیں. دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین و آخر دعوانا